العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ شکر گزار لوگوں کی طرح تعریف کرنا، یہاں حمد الشاکرین کہا ہے، یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی اصل عبارت ہے کحمد الشاکرین، کحمد الشاکرین، یعنی اللہ کی تعریف میں کر رہا ہوں، شکر گزار لوگوں کی طرح تعریف کرنا۔ یہاں شاکرین سے مراد انبیاء اور اسی طرح اولیاء اعظام ہیں۔ اور شکر جو ہے یہ حمد کے مقابل عام ہوتا ہے، اس لیے کہ شکر جس طرح زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی جسم کے دیگر اعضاء سے بھی ہوتا ہے، قلب اور جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حمد الحامدین نہیں کہا بلکہ حمد الشاکرین کہا کہ اللہ کے انعامات مجھ پر اتنے ہیں کہ میں جو ہے اس کی تعریف کرتا ہوں۔ شکر گزار بندوں کی طرح تعریف کرنا، شکر گزار لوگوں کی طرح تعریف کرنے کی طرح میں تعریف کرتا ہوں۔ والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو مخلوق میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی طیب اور طاہر اولاد پر۔ یہاں آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والی اولاد اور آپ کے متعلقین اور اسی طرح صحابہ اور ہر مومن متقی بھی آل میں داخل ہے، اگرچہ اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس میں تمام ایمان والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے متعلقین اور آپ کے صحابہ اور ہر مومن متقی اس میں داخل ہے۔ تو سب کے لیے دعا ہو گئی کہ رحمت کاملہ اور سلامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور آپ کی طیب اور طاہر اولاد پر۔ طیب یہ باطنی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے اور طاہر یہ ظاہری پاکیزگی کو کہتے ہیں، تو آپ کی طیب اور طاہر آل پر بھی درود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ وہ نصف علم ہے، قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ۔ ہمارے علماء احناف رحمهم اللہ نے فرمایا کہ میت کے ترکے سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں، 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ یہاں علماء سے علماء احناف ہی مراد ہیں۔ تو ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، اول تجہیز اور تکفین سے ابتدا کی جائے گی بغیر فضول خرچی اور بغیر کمی کیے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی بغیر اور افراط اور تفریط نہ ہو، یعنی جو عام کپڑے وہ زندگی میں پہنا کرتا تھا اس سے بہت اعلیٰ اور معیاری کپڑا نہ ہو، اسی طرح جو کپڑے پہنتا تھا اس سے بالکل گھٹیا کپڑا نہ ہو، بلکہ افراط اور تفریط کے درمیان، یعنی درمیانی ہو، نہ تو اس میں فضول خرچی ہو اور نہ زیادہ کمی ہو۔ تبذیر پھیلنے اور فضول خرچی کے لیے آتا ہے، اور تقتیر قطر سے ہے جس کے معنی کمی کے آتے ہیں، تو فضول خرچی بھی نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو۔ تو پہلا حق یہ ہے، میت کے جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میت کے ترکے سے ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوں گے، تو سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی بغیر افراط اور تفریط کے، اور نمبر 2 ہے کہ پھر جو مال بچے اس سے میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر میت نے وصیت کی ہو تو قرض کے بعد ثلث ما بقیہ سے وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو مال باقی بچے اس کو ورثہ کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب بہرحال ضروری ہے، سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین بغیر افراط اور تفریط کے، اس کے بعد میت کے قرضوں کی ادائیگی ما بقیہ مال سے،
اور پھر میت کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں وصیت کو دین پر مقدم کیا ہے، حالانکہ وصیت کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے، پہلے قرضہ۔ تو قرآن کریم میں جو اس کو وصیت کو مقدم کیا ہے وہ اس کی اہمیت کی وجہ سے مقدم کیا ہے، ورنہ ترتیب کے لحاظ سے وصیت تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے کہ کبھی ورثہ جو ہے اس میں غفلت برتیں اور یہ کہیں کہ چونکہ مرنے کے بعد ورثہ کے وہ مال جو ہے ورثہ کا ہو جاتا ہے، ورثہ کی سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، تو کبھی ورثہ جو ہے وصیت کو اہمیت نہ دیں، تو قرآن کریم میں وصیت کو اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہے، ورنہ ترتیب کے لحاظ سے وصیت کا درجہ جو ہے وہ دین کے بعد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ آپ قرآن کریم میں وصیت کو دین پر مقدم پڑھتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے اور دین کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ تو پہلا درجہ ہے تجہیز و تکفین، پہلا حق ہے تجہیز و تکفین، اور دوسرا نمبر ہے میت کے قرضوں کی ادائیگی، اور پھر اس کے بعد میت کی پھر ما بقیہ مال سے، یعنی قرضے کے بعد ما بقیہ مال کے سلس سے، یعنی وصیت کا نفع چونکہ سلس میں ہی ہوتا ہے، اس لیے سلس سے اس کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا، تہائی مال سے، اور پھر باقی مال تقسیم کیا جائے گا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق۔ اس میں چونکہ قیاس کا دخل نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے بس جو احکام کتاب اللہ سے، جو حصے کتاب اللہ سے میں متعین ہے، یا سنت رسول اللہ میں، یا اجماع امت سے جس کا جو حصہ متعین ہو گیا ہے، اس میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا ہے، میراث کے مسائل میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھتے چلے جائیں۔ ہمارے علماء احناف اللہ نے فرمایا کہ میت کے ترکے سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ تتعلق بطریقۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ سب سے پہلے ابتدا کی جائے گی اس کی تجہیز و تکفین سے، بغیر افراط اور تفریط کے، بغیر زیادتی اور بغیر کمی کیے۔ ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، پھر اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا اس تمام سے جو باقی رہ گیا ہے اس کے مال سے، یعنی تجہیز و تکفین کے بعد جو مال باقی بچے اس تمام سے میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، پھر اس کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا ثلث ما بقیہ سے، دین کے بعد قرضے کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچے اس کے ثلث سے وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا اگر وصیت کی ہے۔ ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنت واجماع الامت، کو تقسیم کیا جائے گا ورثہ کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق۔ فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ۔ اب یہاں سے ورثہ کے درمیان مال متروکہ کی تقسیم کی جو ترتیب ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ ورثہ کے درمیان مال متروکہ کی تقسیم کی جو ترتیب ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتا دیا کہ میت کے ترکے سے 4 حقوق ترتیب بار متعلق ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے بتایا کہ تجہیز و تکفین، اس کے بعد میت کے قرضے، اس کے بعد وصیت کا نفاذ، اور اس کے بعد ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ما بقیہ مال کو۔ تو اب ورثہ کے درمیان جو ہے تو سب سے پہلے جو ہے ذوی الفروض کو دیا جائے گا۔ ذوی الفروض کسے کہتے ہیں؟ ذوی الفروض کی تعریف ان ورثہ کو کہتے ہیں جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین ہے، جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین ہے۔ اور نمبر 2 پھر عصبہ نسبیہ کو دیا جائے گا، عصبہ نسبیہ کو، نسبی جو عصبہ ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ صورت جو ہے 2 طرح ہوتی ہے، یا تو مال بچا ہو یا میت کے ورثہ میں سے عصبہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ عصبہ کی تعریف سنیں آپ، ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو ذوی الفروض کے ما بقیہ کو لے لے۔ یہاں عبارت میں تفصیلات آتی چلی جائیں گی۔ ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو ذوی الفروض کے ما بقیہ کو لے لے، یہ عصبہ کی ایک تعریف ہے۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ تنہا ہونے کی صورت میں پورے مال کا مستحق ہو جائے۔ ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو ذوی الفروض کا ما بقیہ لے لے، ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچ جائے
اس کو لے گا، اور اگر ذوی الفروز ہے ہی نہیں تو پھر تنہا ہے، تو تنہا ہونے کی صورت میں پورے مال کا مستحق ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، یعنی سب سے پہلے ذوی الفروز، اس کے بعد عصبہ نسبیہ، اور اس کے بعد عصبہ سببیہ، عصبہ سببیہ۔ تو عصبہ سببیہ کو دیا جائے گا۔ عصبہ سببیہ کس کو کہتے ہیں؟ آزاد شدہ کے آقا کو کہتے ہیں، آزاد شدہ کے آقا کو کہتے ہیں، ہے اس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر عصبہ سببیہ کے عصبہ کو دیا جائے گا، یعنی اس کا بیٹا، اس کا باپ اور اس کا بھائی، بھائی کے لڑکے، چچا۔ تو جو ترتیب ہے عصبہ بنفسہ کی، عصبات کے بیان میں یہ ساری تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ تو عصبہ سببیہ کے عصبہ نسبیہ کو دیا جائے گا نمبر 4۔ نمبر 5، اگر مذکورہ میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ذوی الفروز کو ذوی الفروز جو ہے، جو شروع میں سب سے پہلا نمبر ہے، تو ذوی الفروز نسبیہ پر رد کیا جائے گا ان کے حقوق کے مطابق، ذوی الفروز نسبیہ پر رد کیا جائے گا ان کے حقوق کے مطابق، ان کے حصے کے مطابق جو ہے اسی طرح رد ہوگا۔ زوجین پر رد نہیں ہوتا ہے، زوجین پر رد نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ جو ہے نسبی ذوی الفروز ہے ہی نہیں، تو ذوی الفروز نسبیہ پر رد ہوگا، تو نسبی نہیں ہے اس وجہ سے زوجین پر رد نہیں۔ یہ ایک رشتہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی تو دوستی کے آتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص قسم کا معاہدہ ہوتا ہے۔ آپ اس کی تعریف سمجھیں، تعریف یہ ہے اس کی، مثلا کوئی شخص کسی سے کہے کہ آپ میرے آقا ہیں اور آپ ہی میرے وارث ہوں گے جب میں مر جاؤں، اور اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے تو آپ ہی میری جانب سے خون بہا ادا کریں گے، اس شرط کے ساتھ کہ مذکورہ شخص نہ اہل عرب سے ہو اور نہ ان کا آزاد شدہ ہو اور نہ کوئی اس کا وارث نسبی ہو اور نہ بیت المال میں اس سے پہلے اس کا کوئی خون بہا ادا کیا گیا ہو۔ تو یہ مولا الموالات کے بہرحال شرائط ہیں کہ نہ تو وہ اہل عرب سے ہو اور نہ ان کا آزاد شدہ ہو اور نہ اس کا کوئی وارث نسبی ہو اور نہ بیت المال میں اس سے پہلے اس کا کوئی خون بہا ادا کیا گیا ہو۔ تو یہ مولا الموالات ہے، اس کا نمبر 7 پر آتا ہے، 7ویں نمبر پر مولا الموالات کو دیا جائے گا۔ کسی نے اگر اس طرح سے معاہدہ کر لیا ہے آپس میں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ نمبر 8، مقر لہو علی الغیر کو دیا جائے گا۔ مقر لہو علی الغیر کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اجنبی سے یہ کہہ دے کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا چچا، مقر لہو علی الغیر، یعنی غیر پر اقرار کیا گیا ہے، اپنے سے نہیں بلکہ غیر پر، یعنی یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باپ سے اس کا نسب ثابت کر رہا ہے، دوسرے سے نسب ثابت کر رہا ہے، اپنے سے نہیں۔ یا میرا چچا ہے تو دادا سے نسب ثابت کر رہا ہے۔ تو بہرحال مقر لہو علی الغیر کو دیا جائے گا 8ویں نمبر پر۔ مقر لہو کے کچھ شرائط ہیں، مثلا ایک شرط ہے کہ مقر لہو مجہول النسب ہو، اور نمبر 2 اس کا اقرار غیر کی طرف منسوب ہو، نمبر 3 اس اقرار سے اقرار کرنے والے کے ساتھ اس کا نسب ثابت نہ ہوتا ہو، یعنی جس پر اقرار کیا گیا ہے اس کا نسب اس سے ثابت نہ ہوتا ہو، یعنی مثلا یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے تو باپ سے اس کا نسب ثابت نہ ہو، ورنہ تو پھر ورثہ کی حیثیت سے اسے تقسیم کیا نام ہے میراث ملے گی، تو باپ سے اس کا نسب ثابت نہ ہوتا ہو۔ اور مقر اپنے اقرار پر مرتے دم تک قائم رہا ہو، مقر اپنے اقرار پر مرتے دم تک قائم رہا ہو، یہاں بھی اس کی کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقر جو ہے اپنے اقرار پر مرتے دم تک قائم رہا ہو، مرنے سے پہلے وہ اس اقرار سے نہ ہٹا ہو بلکہ مرتے دم تک قائم رہا ہو۔ اور یہ نمبر 8 ہو گیا۔ اب نمبر 9 یعنی اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر موسیٰ لہو بجمیع المال کو دیا جائے گا، جس کو جمیع مال کی وصیت کر دی ہو تو اس کو دیا جائے گا۔ وصیت کا نفع جو ہے ثلث مال سے ہوتا ہے، تو ثلث میں نہ کر کر کے کسی نے جو ہے جمیع مال کی وصیت کر دی، تو پھر نمبر 9 پہ جمیع مال کی جس کو وصیت کی ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ نمبر 10، اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، یہ جو 9 ترتیب وار شمار کرائے ہیں، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر بیت المال میں پورا مال جمع کر دیا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے ورثہ کے درمیان
ترکے کی تقسیم کی۔ دیکھیں ترجمہ، فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، چنانچہ ابتدا کی جائے گی اصحاب فرائض سے، یعنی ذوی الفروز، وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ لوگ ہیں جن کے حصے متعین ہے کتاب اللہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین ہے۔ ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر اس عصبات سے جو نسب کی جہت سے ہو، یعنی عصبہ نسبیہ سے شروعات کی جائے گی۔ والعصبۃ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جمیع المال، اور عصبہ ہر وہ شخص ہے جو لے لے جس کو اصحاب فرائض باقی رکھیں چھوڑیں، یعنی اصحاب فرائض کا ذوی الفروز کا ما بقیہ لے لے، اور تنہا ہونے کی صورت میں جمیع مال کو جمع کر لے، جمیع مال کو سمیٹ لے۔ تو گویا دونوں تعریفیں آ گئیں، یا تو ذوی الفروز کا ما بقیہ لے گا، اور تنہا ہے تو پھر اس صورت میں جمیع مال کو لے لے گا۔ ثم بالعصبۃ من جہت السبب، پھر اس عصبہ سے جو سبب کی جہت سے ہو، یعنی عصبہ سببیہ، عصبہ سببیہ وہو مولی العتاقۃ، اور وہ آزاد کرنے والا آقا ہے، آزاد شدہ کے آقا کو کہا جاتا ہے عصبہ سببیہ۔ ثم عصبتہ علی الترتیب، پھر اس کے عصبہ ترتیب وار، یعنی اگر عصبہ سببیہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی جو آزاد کرنے والا ہے، تو پھر جو اس کے عصبہ بنفسی ہی ہیں، یعنی اس کے بیٹے یا اس کا باپ یا اس کا بھائی یا چچا، جو ترتیب ہے عصبہ بنفسی ہی کی، اس حساب سے پھر ان کے عصبہ کو دیا جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم، پھر رد ہوگا ذوی الفروز نسبیہ پر ان کے حقوق کے مطابق، ان کے حقوق کے مطابق، جس کا جتنا حصہ ہے اس کے حصے کے بقدر ان کو دے دیا جائے گا۔ ثم ذوی الارحامی، پھر ذوی الارحام کو، چھٹے نمبر پر ذوی الارحام ہے۔ ثم مولی الموالاتی، پھر مولی الموالات کو، مولی الموالات کی تعریف آپ کو بتائی گئی، جیسے کوئی شخص کہے کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ ہی میرے وارث ہوں گے جب میں مر جاؤں، اور اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے تو آپ ہی میری جانب سے خون بہا ادا کریں گے۔ اور اس کے شرائط بھی آپ کو بتائے گئے تھے کہ مذکورہ شخص جو ہے نہ اہل عرب سے ہو، یعنی جس سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، نہ ان کا آزاد شدہ ہو، اور نہ اس کا کوئی وارث نسبی ہو، اور نہ بیت المال میں اس سے پہلے اس کا کوئی خون بہا ادا کیا گیا ہو۔ یہ اس کے شرائط ہیں مولی الموالات کی۔ تو 7 نمبر پہ مولی الموالات کو، ثم المقر له بالنسب علی الغیر، پھر مقر له، پھر اس مقر له کو جو غیر پر نسب کا دعویٰ کرے، ثم المقر له بالنسب علی الغیر، پھر غیر پر نسب، پھر اس مقر لہو کو جو غیر پر نسب کا دعویٰ کرے، بحیث لم یثبت نسبہ، اس حیثیت سے کہ اس کا نسب ثابت نہ ہو اس کے اقرار سے، من ذالک الغیر، اس غیر سے، یعنی غیر پر چونکہ اقرار کیا ہے نا باپ سے، باپ سے اقرار کیا ہے، تو اس کا نسب باپ سے ثابت نہ ہونا چاہیے۔ یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ اس طرح سے اقرار کیا، تو باپ سے اس کا نسب ثابت نہ ہو، اس لیے کہ اقرار خود اس کی ذات میں تو معتبر ہوتا ہے، اگر دوسرے سے اس کا نسب ثابت کریں گے تو دوسرے ورثہ کے حصے میں کمی آئے گی، وراثت میں سے جو ملے گا یہ حق میں ہی یہ اقرار معتبر ہے۔ باپ سے اگر اس کا نسب ثابت کریں گے تو تمام ورثہ کے حصے میں کمی آئے گی، حالانکہ تمام ورثہ کے حصے میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ جس نے اقرار کیا ہے، جو مقر لہو علی الغیر ہے، جس پر اقرار کیا گیا ہے غیر کا ہونے کا، تو جو اقرار کرنے والا ہے اس کے حصے میں جو میراث آ رہی ہے اس میں سے آدھا اس کو دیا جائے گا، نہ کہ تمام ورثہ کے حصے میں۔ تو یہ شرط ہے کہ اس اقرار سے اس کا نسب ثابت نہ ہو اس غیر سے، لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذالک الغیر۔ اذا مات المقر علی اقرارہ، جبکہ مقر اپنے اقرار پر مر گیا ہو، یہ بھی شرط ہے۔ ثم الموصى له بجميع المال، پھر موصى له بجميع المال کو دیا جائے گا، یعنی اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر میت نے جس کو پورے مال کی وصیت کی ہو اس کو مال دیا جائے گا، اگر پورے مال کی نہ کی ہو بلکہ ثلث سے زیادہ کی ہو تو وصیت کو پورا کر کے جو مال باقی بچے گا وہ بہرحال بیت المال میں ہی جائے گا۔
تو موسیٰ لہو بجمیع المال، اگر جمیع مال کی وصیت کی ہے تو پھر 9ویں نمبر پر اس کو دے دیا جائے گا تمام مال، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو ثم بیت المال، تو پھر بیت المال میں پورا مال جمع کر دیا جائے گا اسلامی خزانے میں۔ فصل فی الموانع، یہ فصل موانع کے بیان میں ہے۔ حضرت اب کٹ جائے گا۔ کٹ جائے گا؟ جی چلو حضرت۔ تو آج اتنا